बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स मुस्तफ़ा के साथ आपकी मेज़बान रोज़ी इरफान और मेरे बड़े मोतबर मारूफ रूहानी स्कॉलर अल्लामा अज़ीम जी के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान बाबरक़ात का आगाज़ होने जा रहा है। इस महीने पे मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। ये नज़ुल कुरान का भी महीना है और कुरान से बहुत ज़्यादा लगाव के सबब उसे कुरान का महीना भी कहा जाता है। नाजरीन, इस माह मुबारक में एक ऐसी रात भी आती है कि जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। इस शाद बारी ताला है। तुम में से जो शख्स भी इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे, इस माह मुबारक में रोज़े रखते हैं और दरूदो सलाम और नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, सारी बरक़ात भी समेटते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रमज़ान 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 आ गया आ गया आ गया माहे रमज़ान फिर आ गया आ गया आ गया आ गया माहे रमज़ान फिर आ गया। बन के रहमत ये फिर बन के रहमत ये रमज़ान फिर आ गया आ गया आ गया आ गया माहे रमज़ान फिर आ गया। मस्जिदों में भी रौनक आया हो गई, आ रहे हैं नमाज़ी क़तारें बनी, हर कोई फिक्र में है तरावीह की, कोई करता है तस्बीह अल्लाह की, बख्शिशों का वो बनकर इनाम आ गया आ गया आ गया आ गया माहे रमज़ान फिर आ गया। सहरो अफ्तार हैं देखो सजने लगे, हर तरफ रब की रहमत बरसने लगी, इसके आने से रोशन समा हो गया, सब घरों को उजाला तेरा हो गया, तेरी आमद से दिल को करार आ गया आ गया आ गया आ गया माहे रमज़ान फिर आ गया आ गया आ गया आ गया माहे रमज़ान फिर आ गया। बन के रहमत ये फिर बन के रहमत ये रमज़ान फिर आ गया आ गया आ गया आ गया माहे रमज़ान फिर आ गया। अल्लामा अज़ीम जी, रमज़ान का बाबरकत महीना आ गया है, इस रमज़ान की अज़मत, हुर्मत और फजीलत के बारे में बताइए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی صلی سیدنا اللہ محمد النبی صلی الامی اللہ الحبیب علیہ العلی وسلم. القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم علی علمت ومن علمت وزنت وعلمت. میں شکر گزار ہوں کیوری کا اور آپ کا. یہ بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، حکمتوں والا مہینہ ہے. بے شک بے اس شک ماہ بے شک. مبارک کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں بہت ساری آیات میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، بے اور شک. یہ بھی فرمایا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ میں نے تم سے پہلی امتوں پر بھی جو ہے وہ روزے فرض کیے تھے، اور تمہیں بھی اللہ نے یہ رحمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی پچھلی قوموں کے اوپر جتنی بھی امتیں تھیں ان پر جو رمضان روزے جو فرض کیے گئے تھے اس کا طریقہ کار اور تھا، اور محبوب پاک محمد عربی سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی. کہ پہلے یہ تھا کہ وہ لوگ 24 آور کا روزہ رکھتے تھے، 48 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے. اب جو ہے روزہ کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ جیسے ہی سورج ڈوبے، سورج اوجل ہوتے ہی آپ کے لیے روزے کی جو کھانے پینے کی پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی گئی. اسی طرح سے جو ہے وہ سحری، ایک جیسے ہی دن کا نکلنا یعنی اجالا کی کرن یعنی پہلی ہے اس کے اوپر اس تک جو ہے وہ چھوٹ دے دی گئی کہ کھاؤ پیو، اور اس کے بعد اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا بند کرو. لیکن کھانا پینا بند جو ہے رمضان میں یہ نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ کھانا پینے کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو دائرہ اخلاق کے محور کے اندر لانا. یعنی یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ سالانہ کوئی آرمی ہو یا کوئی ایسا ادارہ ہو جو ہر سال ریویژن کے لیے ایک وقت رکھے، اسی طرح سے کہ بھئی اپنا ریویژن ہو جائے ان کے طریقہ کار کا. اللہ نے امت مسلمہ پر یہ انعام کی بارش فرمائی کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک تو نیکیوں کو دگنا چوگنا کر دیا. یعنی ویسے اگر آپ ایک نیکی کریں یا قرآن حکیم فرقان مجید کا ایک لفظ پڑھے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک میں جب آپ ایک نیکی کریں اس کو 70 گنا کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ ہے کہ اگر ایک گٹھلی کسی روزہ دار کو، یعنی پہلے گٹھلی کھجور کی ہوتی تھی، لوگ کھجور کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور کھجور کے ساتھ روزہ کھولتے تھے. تو یہ تمثیل اللہ نے بیان کی کہ بالکل معمولی سی چیز بھی اگر آپ کسی کو کھانے کے لیے دیں، یعنی کھجور ایک گٹھلی جو ہے وہ کسی کو دے دیں، یہ ایک کھجور کے ساتھ آپ روزہ افطار کر لیں، تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کے روزہ رکھنے کا اجر یعنی ایسا عطا فرماتا ہے جو مقبول اجر. روزہ دار کا روزہ تو پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس میں وہ شرائط روزے کی پوری کی نہ پوری کی، لیکن کسی بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو اللہ نے اس مہینے میں جو ہے وہ دے دیا کہ وہ روزہ اس کا مقبول ہو جائے. اسی طرح سے روزہ جو ہے یہ سائنٹیفک اور روحانی تربیت بھی ہے. جس طرح سے جسمانی طور پر آدمی کو، اس کے لیے ڈاکٹروں نے بہت بڑے ویسٹ کے ڈاکٹروں نے، جاپان کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے کہ جب اپنے آپ کو آپ ایک خاص وقت تک، محدود وقت تک کھانے پینے سے الگ رکھتے ہیں، آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، اور آپ کے اندر جو منفی جرثومے ہیں، جو بیماریوں کے جرثومے ہیں وہ مر جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں، اور اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر بڑھ جاتا ہے. یعنی دینی اور دنیاوی دونوں فوائد اس رمضان المبارک میں روزے دار کے لیے رکھے گئے. اور روزے دار کے لیے تو اتنی زیادہ عظمتیں بیان کی گئیں، روزہ دار اگر ایک نیکی کرے گا 70 نیکیاں اس کو ملے گی، ایک نماز پڑھے گا 70. اور مرد و خواتین کے لیے یہ دونوں کے لیے ہے، لیکن مرد اگر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو پہلے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اب اس کے ساتھ 270
اور پھر اس کو 7 سے آپ یہ 13,000 سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کبھی 18,000 سے بھی زیادہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اس نماز کی جو جماعت کے ساتھ آدمی کرتا ہے. مختلف اس کے فوائد ہیں. سب سے بڑی رحمت ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا رازدان بن جاتا ہے. روزہ دار کا عام آدمی کو نہیں پتا اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ڈر کے میرے حکم کی، میرے محبوب پاک محمد عربی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہا ہے، اور اس لیے اپنے آپ کو ایک مخصوص وقت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے، اور یہ برائیوں سے بھی بچ رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. اس میں جھوٹ، چغلی اور اس میں غیبت اور برائیوں سے بچنے کا بھی روزہ ہے. یہ روزہ رکھنے کے بعد حلال رزق کھائے، حلال رزق کھائے، حلال رزق کھائے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اسے بھوک کا احساس ہوگا تو یہ دوسروں کی بھوک بھی احساس، یعنی یہ انسانیت کی ہمدردی کا جو تربیت ہے کہ تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، بھوکوں کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو بھی بھوک لگتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ خرچ کریں. یہ مہینہ سراپا نور ہے. اس مہینے کے بارے میں یہ بھی حکم آتا ہے، قرآن حکیم میں ہے یہ اور حدیث میں ہے کہ بڑے شیطان جو ہوتے ہیں ابلیس اور اس کے جو بڑے بڑے پیروکار ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کا وہ صدر ہے تو اس کے پھر گورنر ہوتے ہیں، ان سب کو پکڑ کے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو برائیاں کروا سکتے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اس سے بندہ رک جائے. اور اندر جو شیطان ہے اس شیطان کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سال بھر 11 مہینے اپنی مرضی کے ساتھ جب گزارتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ 1 مہینہ اور ایسی ترغیبیں دے دیتا ہے کہ وہ پھر اس کا روزہ اس کو نہیں دیتا. اسی لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزے کی رحمتیں، روزے کی فضیلتیں، روزے کی حکمتیں تبھی ملے گی جب ہم صحیح معنی میں مسلمان بنے. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے، جس کے کلام سے کسی دوسرے کو دکھ نہ پہنچے. اور اگر راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہو تو یا پتھر پڑا ہوا ہو تو اس کو راستے میں سے صاف کر دے کہ کسی کو ہاتھ نہ لگے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ اصل کانٹا تو ہے ہماری زبان، کہ ہماری زبان سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا جو ہے وہ کعبے سے کی بے حرمتی کرنے سے بھی زیادہ ہے. مسلمان دل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا مسکن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور براہ راست آتا ہے. جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں، روحانی جذبوں کو سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تو پھر انسان کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور پھر انسان کا معاشرہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. اس رمضان میں سب سے بڑی ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، اور کسی پر اگر ظلم ہوا ہے اس ظلم کو ختم کیا جائے. اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے عملاً، صرف یہی نہیں ہے کہ فیس بک کے اوپر لکھ دیا جائے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے معاف کر دیں. یہ تو ایک تماشا بنا ہوا ہے آج کل فیس بک پر، اور اس کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ جناب ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں جانے انجانے میں. حقوق العباد کا بہت زیادہ سختی ہے. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کی سختی ہے. اس لیے رمضان المبارک کو سمجھنا چاہیے. فلسفہ رمضان یہ ہے کہ انسان باصفا ہو جائے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی یہ پاک ہو کر پوری انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی آمین ثم آمین علامہ جی ثم آمین. ناظرین، یہ ماہ رمضان جہاں اپنے گناہ معاف کرانے کا مہینہ ہے تو وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے اور اس کو راضی کرنے کا بھی تو مہینہ ہے. یہ وقت ملا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کے دربار میں سر جھکا کر نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے. اللہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش خدمت ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. رمضان کا مہینہ ہے، چلو رب کو منائے،
بے شک بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں، رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ اللہ نے بخشا ہے ہمیں رحمت کا خزانہ، پھر شکر خدا مل گیا بخشش کا بہانہ، نیکی سے گناہوں کے سبھی داغ مٹائیں، رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں۔ نادار پڑوسی کی خبر گیر کریں ہم، بے آس یتیموں کے لیے آس بنے ہم، افلاس کے ماروں کو بھی سینے سے لگائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ اس ماہ مبارک کی ہے ارعان سعادت، غفلت کو پرے پھینک کے ہو محو عبادت، قرآن کی تلاوت سے معطر ہوں فضائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ علامہ عظیم جی، اس ماہ مبارک کی کیسے برکات ہم لوگ سمیٹ سکتے ہیں، کیسے اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہیں اور کیسے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں؟ جی علامہ جی۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تو رحمتوں برکتوں حکمتوں والا مہینہ، اب اس میں بہت لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی جی بس اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی ہے۔ دل کی صفائی یہ ہے یہ کہ بہت ضروری ہے۔ میں نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، مارا مجھ کو میں نے، جو ہے یعنی میں بہت بڑا ہوں، اپنے آپ کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو کہ میں کچھ نہیں، ایک سانس جو ہے ہم صرف ایک سانس کے محتاج ہیں، جو سانس باہر آ گیا ہے اگر وہ دوبارہ اندر نہ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب اس زندگی کا فائدہ تبھی ہے کہ ہمارے پڑوس والا ہم سے خوش ہو، ہمارے بیوی بچے ہم سے خوش ہوں، اور سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کی بیوی اس سے خوش ہو، اس کے بچے اس سے خوش ہوں۔ گھر میں چھوٹی موٹی چپکلشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں یہ بہت زیادہ اہمیت کا خیال رکھا جائے کہ اس میں اللہ اپنے والدین کو راضی رکھنا اور اپنے اہل عیال کو راضی رکھنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے وہ کرنی ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اب ایک خیرات ہے کہ آپ غریبوں کا مسکینوں کا خیال رکھیں گے کہ وہ جناب فلاں محلے میں جو ہے وہ لوگ غریب رہتے، لیکن اگر آپ کی پھوپھی جان، اگر آپ کی کوئی بہن، اب اگر آپ کی کوئی بیٹی جو آپ سے ناراض ہے لیکن وہ غریب ہے، اس وقت پھر ان کا خیال رکھنا، اور ایسے خیال رکھنا کہ ان کا دل آزاری نہ ہو، وہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہے، تو ایسے طریقے سے ہدیہ پیش کرے یا کسی اور سے پیش کروائے تاکہ وہ اس کی بہن، بیٹی، ماں، پھوپھی، چاچی، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں جو ناراض ہیں، جو کسی وجہ سے اسے اچھا نہیں سمجھتے، ان کی خدمت کرے گا، اللہ اسی ایک ریال کو، اسی ایک روپے کو، اسی ایک پاؤنڈ کو جو ہے وہ 1000 گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا، دوسرے کے پاس جا کے 70 کا ثواب ملے گا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا، اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کڑیاں ملاتا ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کے ساتھ اگر جڑی ہوئی ہوگی تو مکان تعمیر رہتا ہے،
اسی طرح سے اگر ماں باپ کا ادب کرے گا بچہ تو وہ معاشرے میں خیر آئے گی. جب باپ بیٹے پر شفقت فرمائے گا تو خیر آئے گی. بھائی کے ساتھ محبت اور مودہ کرے گا, اور میاں بیوی میں آپس میں جتنے بھی اختلافات اس سال بھر میں رہے ان کو ختم کر دینا چاہیے, اور پھر آپس میں محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ. اب یہ رمضان المبارک بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے باہر کام کرتا ہے اور عورت جو ہے بیچاری روزہ رکھتی ہے, اور بس اس کے بعد وہ زور کے بعد نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے, نہ وہ پوریاں تلنے میں لگ جاتی ہے, پکوڑے تلنے میں لگ جاتی ہے. اور جناب یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ روزہ حفظان صحت کے لیے ہے, یہ مروانے کے لیے نہیں ہے. کہ جناب علی سال بھر تو آدمی نے کبھی کھائے نہیں, اب تیل, وہ بھی تیل بازار سے, اور خاص طور پہ پاکستان میں تو اللہ ہی معاف کرے بہت ساری اس کی بھی میں عرض کروں گا کہ اللہ رسول کے واسطے ملاوٹ بند کر دو, مہنگائی رمضان میں بند کر دو. آپ کے رزق میں اللہ یہ مہنگائی کر کے آپ جو رزق کماؤ گے اس میں برکت نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ لوگوں کے لیے سہولت کے لیے اپنے فائدے کو کم کر دو گے تو آپ اس 1 ریال میں, 1 روپے میں, 1 پاؤنڈ میں بہت فائدہ ہوگا. میں نے انگریزوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے کوئی مہینے آتے ہیں تو وہ چیزوں کی قیمت ہاف کر دیتے ہیں. بلکہ اب تو میں برطانیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگلش اسٹور ہے جن کو اب یہودیوں کے اسٹور کہتے ہیں, وہ رمضان میں آفرز لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان سے سامان. اور ہمارے گروسری شاپس والے, وہ ہمارے جو ہے کھانے پینے کے اشیاء والے, وہ جناب اس کی قیمت کو اور بڑھا دیتے ہیں. خدا عز و جل کا نام لیں, رمضان کے نام میں منافع خوری سے باز آ جائیں, ورنہ اللہ کی ایسی گرفت آئے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک طرف تو آپ 1000 کما لیں گے, دوسری طرف آپ کے بیٹا, آپ کا اپنا حال یہ ہوگا کہ گردہ خراب ہو جائے گا, اور آپ کا جناب علی کوئی آنکھ میں پریشانی آ جائے گی, کسی بیٹے میں پریشانی آ جائے گی. اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بننا ہے, اپنوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بننا ہے. خاص طور پر میں منت کروں گا, ہاتھ جوڑوں گا, اپنے ماں باپ کو خوش کر لیں. اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہوئے, اب 2 طریقے سے, ایک ماں باپ ناراض ہو گئے کیونکہ معاشرہ ہمارا ایسا ہو گیا کہ ماں باپ بھی بے دین ہوتے ہیں, وہ بھی بے وجہ اولاد کو جو ہے وہ اپنی کسی بہن کی وجہ سے, کسی دوسری بیوی کی وجہ سے, یا کسی اپنی اولاد کو اچھا نہیں سمجھتے. وہ معاملات میں آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے, اور اگر وہ زیادتی کرتے ہیں آپ نے برداشت کرنا ہے. لیکن اگر آپ کی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی تو پھر آپ کے لیے نہ روزے کا کوئی فائدہ, نہ رمضان کا کوئی فائدہ. اس کے لیے میں آج باتیں یہ کر رہا ہوں کہ ہم معاشرتی طور پر ٹھیک ہو جائیں. یہ رمضان اگر ہم معاشرتی طور پر ٹھیک ہو جائیں گے, ایک کھجور بھی اگر آپ نے کسی پڑوسی کو کھلا دی, ایک روٹی پڑوسی کو دے دی, اپنے ماں باپ کے لیے آپ نے خیر کا ذریعہ بن گئے. میں ریکویسٹ کیا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی, برطانیہ میں مجھے کیو ٹی وی پر, ARY پر, اور مختلف پاکستان چینل پر, مختلف ٹیلی ویژنوں پر مجھے سال ہا سال سے 3-4 دہائیوں سے پروگرام کرنے کا موقع ملا. میں نے ہمیشہ لوگوں سے یہ درخواست کی ہے کہ خدا کے واسطے آپ نیکیاں ڈھونڈ رہے ہو مکے میں, اور آپ کی نیکی تو آپ کے گھر میں ہے, ماں کے قدموں میں ہے, اور ماں کے قدموں کے اوپر تو ہے, لیکن دروازہ اگر نہیں بند ہوگا تو ماں سے کیسے ملیں گے. باپ دروازہ ہے رحمت کا, باپ کا بھی ادب کریں, ماں کا بھی ادب کریں. اور اگر کوئی ان کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہے تو آپ یہ سمجھیں وہ ہیومن بینگ ہے, انسان ہے, ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے, آپ ان کے لیے دعا کریں. اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب ہم چھوٹے تھے تو وہ جو ہم پیشاب کرتے تھے تو وہ لیٹ جاتی تھی اور بچے کو چھاتی کے اوپر لٹاتی تھی. ایک رات ماں نے جو آپ کے ساتھ بچپن میں آپ کی تحفظ کیا ہے, آپ کو بلاؤں سے, آپ کو پلنگ سے گرنے سے بچایا ہے, آپ ساری زندگی ان کے ساتھ نیکی کریں تو ان کا بدلہ نہیں لے سکتے. ماں باپ کا ادب کریں, کیونکہ آج میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں, خاص طور پر پاکستان میں ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام ہو گئے, تو آج کل وہ بچے یہ کہتے ہیں سو واٹ, یہ جملہ ان کے آگے, سو واٹ یو ہیو ڈن فار اس. پلیز خدا کے لیے, ماں باپ نے آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ماں باپ نے نہیں کیا, میرے اللہ نے کیا ہے, اور اللہ نے آپ کو ماں باپ عطا فرمائی, یہ نعمت ہے. ان کا ادب کریں,
چھوٹوں پر شفقت کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. اس مبارک مہینے میں ان کو اپنے ساتھ روزے رکھوائیں. اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چڑیا روزے ان سے رکھوائیں کہ چلو کوئی بات نہیں ابھی تھوڑا سا اور تاکہ ان کو روزے کی اہمیت پتہ چل جائے کہ روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے. روزہ دوسروں کے لیے خیر کا نام ہے. روزہ جو ہے دوسروں کی مدد کا نام ہے. انسانیت میں محبت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کو بھی اس بات کا توفیق دے کہ وہ رمضان کی مہنگائی کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں کم کریں اور لوگوں کی مدد کریں. اور یہ ہمارے جو پروگرام ہے کیو ڈی کی طرف سے یہ خاص طور پر ہم پورے پاکستانیوں کو درخواست کرتے ہیں, تاجروں کو درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے چیزوں کی قیمتیں کم کرو, لوگوں کی مدد کرو. اور یہ دکھلاوے کے بڑے بڑے دسترخوان مت لگاؤ یہ کہ لوگوں کو کھلا دیا, اور ایسا نہیں ہے. دکھلاوے کی بجائے خلوص اختیار کرو. انشاءاللہ پوری قوم گزرے گی اور پورے ملک کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی, غربتیں ختم ہوگی انشاءاللہ. کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین, اپنی میزبان روزی عرفان اور علامہ عظیم جی کو رب کائنات کے حضور عقیدت کے پھول پیش کرتے ہوئے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر, پکارا میرے دل نے اللہ اکبر. نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر, پکارا میرے دل نے اللہ اکبر. مجھے لے کے آیا جو میرا مقدر, پکارا میرے دل نے اللہ اکبر. نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر, پکارا میرے دل نے اللہ اکبر. جو کعبے کو دیکھا تو دیکھا یہ منظر, نظر سب کی ہے آج باب کرم پر. بڑا جاں فضا ہے یہ کعبے کا منظر, پکارا میرے دل نے اللہ اکبر. نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر, پکارا میرے دل نے اللہ اکبر. مجھے لے کے آیا جو میرا مقدر, پکارا میرے دل نے اللہ اکبر. نظر خواب میں جب پڑی ہے حرم پر, پکارا میرے دل نے اللہ اکبر.